ایمبڑک مسجد گلگت بلتستان کے ضلع شیگر میں ایک گاؤں ایمبڑک میں واقع ایک چھوٹی سی مگر قدیم مسجد ہے جو اسکردو سے شیگر جاتے ہوئے شیگر قلعہ سے تقریباً 1.5 کلومیٹر پہلے ایمبڑک گاؤں میں واقع ہے۔ روڈ پر مسجد ایمبڑک کا بورڈ سیاحوں کی رہنمائی کے لیے نصب ہے۔ یہ مسجد بلتستان کی مشہور و معروف مسجد ہے۔ یونیسکو نے اس مسجد کو ثقافتی اعزاز بھی دیا ہے اور آج یہ مسجد شیگر کے اہم سیاحتی مقامات میں سے بھی ایک ہے۔ کئی سیاح اس تاریخی مسجد کو دیکھنے کے لیے بھی یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ یہ دوستو ایمبرک مسجد ہے اور یہ سید علی حمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ایران سے یہاں کشمیر اور اسکردو وغیرہ جو پہلے ایک اسٹیٹ الگ ہوا کرتی تھی تبلیغ کے لیے آئے تھے اپنے 700 سادات کے ہمراہ، اور یہاں پر انہوں نے دین تبلیغ کی اور بہت سے ہندوازم کو مسلمان کیا تھا۔ یہ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کی اپنے ہاتھوں سے تعمیر کردہ ہے۔ یہ محراب کا ڈیزائن دیکھیں، آیات بھی لکھی ہوئی ہیں اوپر۔ جالی پہ جو ہے محراب پہ نقش نگاری کافی خوبصورت ہے اور پرانے زمانے کی ہے، سارا پرانا کا پرانا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی سے منسوب ہے، جو مختلف مورخین کے مطابق ایران کے علاقے ہمدان میں پیدا ہوئے اور حسینی سید تھے۔ انہیں امیر کبیر، علی ثانی اور شاہ ہمدان کے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مورخین کے مطابق حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی سلطان شہاب الدین کے دور میں 13ویں صدی عیسوی میں بہت سے سادات کے ہمراہ کشمیر تشریف لائے اور حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی کی تبلیغ سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ دیکھیں یہ لکڑی کا دروازے کا لاک ہے، اس طرح سے یہ لاک کرتے ہیں۔ لاک ایسے لگتا ہے، یہ لاک صحیح ہے، بہترین ہے، زبردست۔ حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی کا شمار عالم اسلام کی عظیم روحانی شخصیات میں ہوتا ہے۔ اصلاح معاشرہ آپ کا اولین مقصد تھا۔ حکمران طبقے کی تربیت و اصلاح فرماتے حضرت کے حکم پر ہی کشمیر کے سلطان شہاب الدین نے دلی کے سلطان فیروز شاہ تغلق سے صلح کی، کیونکہ آپ کو 2 مسلمان بادشاہوں کا لڑنا پسند نہ آیا۔ کشمیر اور بلتستان میں آپ نے بہت سے فنون کو متعارف کرایا، مساجد، درسگاہیں تعمیر کی۔ مسجد ایمبڑک کے علاوہ خپلو میں چکچن مسجد بھی حضرت امیر سید کبیر علی حمدانی کی تعمیر کرتا ہے۔ مسجد ایمبڑک فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے، کیونکہ اس کی تعمیر میں لکڑی کے سوا کوئی تعمیراتی مٹیریل مثلاً لوہے کے کیل، دروازوں کے قبضے اور آہنی کنڈے استعمال نہیں کیے گئے۔ کشمیری کاریگروں نے لکڑی پر اس انداز میں نقوش بنائے کہ کئی 100 سال گزرنے کے بعد بھی یہ مسجد اپنی اصل حالت میں ہے۔ مسجد کے ساتھ ساتھ نا ایک چھوٹا سا میوزیم بھی بنایا ہوا ہے انہوں نے، دیکھتے ہیں میوزیم میں کیا کیا ہے یار، میوزیم میں پڑا ہوا۔ اوہ اچھا ادھر آؤ یار، بتاؤ تو صحیح ذرا۔ اس مسجد کے ساتھ ہی اہل علاقہ نے ایک چھوٹا سا عجائب گھر بھی بنایا ہوا ہے، جس میں قدیم زمانے کی چند استعمال شدہ اشیاء کو بطور نمائش اور سیاحوں کی دلچسپی کے لیے رکھا گیا ہے۔ حسین ابن علی ہے بچڑے دیکھ کے او دین بچانا، مولا سخی حسین دکائیں تلے یار حوالے رب دے۔ میرے 4 دن دے اس دن عید مبارک
رکھیو سی تے جس دن پیر ملے گے. دوستوں یہ ہے ان کا چھوٹا سا میوزیم جو پرانے زمانے کی جو استعمال کی چیزیں ہیں نا وہ ساری یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں. اور مسجد کا آپ کو بیک سائڈ پہ بھی کچھ مناظر میں آپ کو دکھا دوں.